اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں جلوہ افروز ہیں، اور میں سلام عرض کرتا ہوں جناب علامہ صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر آپ نے تشریف لائے، رونق بخشی آپ نے۔ ناظرین آپ کو جو ہے وہ سننے کے لیے بیتاب تھے، تو ہم نے چاہا کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑی سی بات چیت ہو جائے، اس طرح جو ہے وہ جو تشنگی ہے جو ہمارے پورے جس وقت پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ آپ کو سنا جاتا ہے ماشاءاللہ، تو آج کے پروگرام کے ذریعے جو ہے ناظرین آپ سے جو ہے وہ جو بات چیت ہم کریں گے وہ بھی سن لیں گے۔ ناظرین پروگرام جو ہے وہ میں تاخیر سے شروع ہوا ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اربعین کے ایام ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، پروگرامز ڈیلے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ ناظرین سے جو ہیں وہ سلام دعا ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ میں تو آپ کے ہدایت ٹیلی ویژن کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام محبان حسین کا، تمام عزاداران حسین کا بھی بہت شکریہ کہ وہ پذیرائی فرماتے ہیں اور ہمارے کج مچ خیالات کو سنتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ تو ہر سال ایک دورہ رہتا ہے یہاں کا عشرہ اربعین کا، تو وہ 10 دن نکلتے ہیں یہاں، اور چونکہ مسلسل مصروفیات ہیں، اس کے بعد مجھے امریکہ جانا ہے، وہاں عشرے پڑھنے ہیں، تو یہ اچھا ہے کہ مختلف خطہائے ارض میں مختلف لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، مختلف خیالات سننے کو بھی ملتے ہیں، اور اپنے خیالات بھی کچھ پہنچانے ہوتے ہیں، وہ یقیناً ضروری ہے اور فرائض میں شامل ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے کہ عزاداری ایک جڑے ہوئے نیٹ ورک کی حیثیت سے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں رہنے والے عزاداروں کے مسائل الگ ہیں اور انگلستان کے الگ ہیں اور امریکہ کے الگ ہیں۔ جہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کسی ایک کا مسئلہ بھی ہر ایک کا مسئلہ ہے، اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے شاید ہم آج سامعین اور ناظرین کے سامنے بیٹھے ہیں کہ اسی بات پر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ جناب گفتگو میں چاہوں گا شروع کرنا ہے، کیونکہ ہم بہرحال ہمارا ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کے اس سے پہلے بھی پروگرامز کے اندر جو ہے وہ کافی اس بارے میں بات چیت چلتی رہتی ہے، اور کیونکہ آپ بہرحال اس خطۂ ارض سے آئے ہیں جہاں جو اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی پرآشوب ہیں، پاکستان میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، پورے پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، جو جس طریقے سے جو لوگ وہاں زندگی گزار رہے ہیں، جو ڈر و خوف کا ایک عالم ہے جو وہاں، اور جس طریقے سے جہاں ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی عظیم علماء اور ہمارے جو دوسرے بہت ہی قیمتی ہمارے جو سرمایہ ہیں ان کو جو ہے بے دریغ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور پوری دنیا میں، یہ تو ایک بالخصوص ہم نے بات کی، مگر بالعموم اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک پرآشوب دور سے گزر رہی ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، وجہ تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے یقیناً اپنے خطبوں میں ارشاد فرمائی ہے، اور پیشن گوئیاں رسالت مآب نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیشن گوئیاں ائمہ معصومین نے بھی کی ہیں۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان جبر و اختیار کی کس منزل پر ہے، کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے۔ اب اسی میں پورا فلسفہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو، اس دنیا کا یہ مقدر ہے کہ اس میں یہ بات طے پا چکی ہے کہ یہاں حق اور باطل کا مارکا رہے گا، حق اور باطل برسر پیکار رہیں گے، یہ اس دنیا کا مقدر ہے۔ اب امیر المومنین نے کہا کہ تمہاری مجبوری یہ ہے، انسان مجبور اس حد تک ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو وہ چاہے یا نہ چاہے اسے اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا، اور اختیار یہ ہے کہ وہ چاہے تو حق کے ساتھ ہو جائے، چاہے تو باطل کے ساتھ ہو جائے، یہ مجبوری ہے اور یہ اختیار ہے۔ اب یہ جو جبر اور یہ جو حق اور باطل کا جو مارکہ ہے اور یہ جو جنگ ہے، یہ جاری ہے اور یہ رہے گی، اور اس کی ابتدا اس وقت سے ہو چکی تھی کہ جب شیطان نے سجدہ آدم سے انکار کیا، یہ حقائق میں ہے اور قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور وہاں سے یہ مارکہ شروع ہو گیا، اور شیطان یہ کہہ کے اٹھا اور اللہ سے اجازت لے کے اٹھا، اور اللہ نے اس کو اذن دیا کہ ٹھیک ہے، تو بہکاتا جائے گا، میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا، تو اسے وقت معلوم تک بہکانا ہے، وہ انسانوں کو بہکائے گا اور اللہ کی صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ راستہ کہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے ادھر صاحبان حق کو یا متلاشیان حق کو آنے دے، اس لیے وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی بڑی غور کرنے کی ہے کہ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکا رہا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو آپ نے کہا کہ بین الاقوامی سینیریو جو ہے، منظرنامہ جو ہے کہ جہاں پر صاحبان حق بہت پریشان ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا باطل اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ باطل
یعنی شیطان نے حلول کیا ہوا ہے اس وقت، باطل کے اندر وجود میں شیطان نے حلول کیا ہوا ہے، اور شیطان باطل کو اس کے اعمال بڑے زینت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو اور تم حق پر ہو. باطل کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم حق پر ہو، اور باطل جو ہے وہ اس وقت لباس حق پہنے ہوئے سامنے موجود ہے، اور وہ حق کو کبھی بھی صراط مستقیم کی طرف آنے نہیں دیتا. اگر اس وقت زداری کی مخالفت ہو رہی ہے، پنڈی میں جو ہو رہا ہے، کراچی میں جو ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دہشت گرد، سازشی عناصر، بربریت کرنے والے جو کہ اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے. یعنی یہ بات بالکل میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں جلوس اذا کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے تو دیکھیے حسین کے پیغام کو کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. سامنے شیطان ہوگا وہی روکے گا. حسین کے پیغام کو روکنے والا حسین کے مقابل تو یزید ہوگا. بے شک. اگر اس وقت جلوس حسینی کو کوئی روک رہا ہے تو وہ یزیدی قوت ہے. تو کیا اس وقت مسلمانوں کا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے؟ کیا ان کو ان کے ذہن، ان کے عقل بالکل ختم ہو چکی ہے، مفقود ہو چکی ہے؟ کیا وہ پہچان نہیں رہے کہ جلوس حسینی، پیغام حسینی کو روکنے کے لیے ایک یزیدی طاقت سامنے ہے؟ تو کیا یزیدی طاقت کے سامنے جھک جائیں گے لوگ؟ تو یہ پہچاننے کی بات ہے. اس وقت فیصلہ کرنا پڑے گا امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے، کس کے آگے جھکنا ہے اور کس کے آگے ڈٹ جانا ہے، اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب امت مسلمہ اور خصوصیت کے ساتھ پیغمبر سے محبت کرنے والے عاشقان رسول جو اپنے کو کہتے ہیں، جس عہد میں بھی مسلمان مومن عاشقان رسول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہنے والے، یا علی مدد کہنے والے، یا حسین کہنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، جس عہد میں بھی دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے. دیکھیے یہ اصول دیا ائمہ نے کہ جب بھی صاحبان ایمان دنیا کی طرف مائل ہوں گے ان پر ایسی آفتیں آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ آفت آنا ایک رحمت کی دلیل بھی ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں وہاں سے ہٹائے. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا ہمارا مستقر نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا مسکن نہیں ہے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہمارا اصل مسکن، ہمارا اصل گھر جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں بھی ہمارا وہ گھر ہے کہ جس کو جنت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری ابتدا بھی جنت ہی سے ہے. حضرت آدم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، بے شک، اور ان کا واپسی بھی ان کی جنت ہی کی طرف ہے. تو یعنی بنی آدم بھی جنت ہی کی طرف ان کو پلٹنا ہے، ان کی رجت بھی جنت ہی کی طرف ہونی چاہیے. تو پھر میں عرض کر دوں کہ اس وقت جہاں پر بھی مخالفت ہو رہی ہے، شیطان بڑی قوت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے. اور یہ بات صرف سطحی جملہ نہیں ہے، یہ بات کوئی خطابت کے حوالے سے میں نہیں کر رہا، یہ میں حقیقت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اور جہاں جہاں ہماری بات سنی جا رہی ہے کہ شیطان بڑی قوت سے حملہ آور ہوا اس دور میں، اور اس کا یہ حملہ کرنا یقیناً حالات کے پیش نگاہ تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب شیطان بڑا ڈومیننٹ ہو جائے گا. اس وقت صاحبان حق کا اور صاحبان ایمان کے امتحان کی بڑی کڑی منزل آتی ہے. اس وقت ہمارا امتحان ہے، ہمارا اور آپ کا اور امت مسلمہ کا امتحان ہے. اللہ امتحان کی منزل پر ہمیں لے کے آ گیا ہے، اور اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. اور میں سمجھتا ہوں 61 ہجری کے بعد سے یہ پہچاننا بالکل مشکل نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کیا بات ہے. تاریخ نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا، اور تاریخ نبوت و امامت نے فیصلہ کر دیا، تاریخ اسلام نے فیصلہ کر دیا. 61 ہجری کے بعد سے قیامت تک جو حسین والا ہے وہ حق والا ہے، جو یزید والا ہے وہ باطل والا ہے. اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ حسین کی طرف جانا ہے یا یزید کی طرف جانا ہے. سامنے کی بات ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو علامہ صاحب، جو بات اس وقت آپ نے بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال اس وقت امت مسلمہ کو کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے یہ سارے جتنا بھی اس وقت جو حالات ہیں جو اس سے بچا جا سکے؟ کس طریقے سے جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ تو ایک تو دو رخ ہیں اس کے بچنے کے اور اس سے محفوظ. دو رخ ہیں. ایک طریقہ ہے روحانی طریقہ اور ایک طریقہ ہے مادی طریقہ. یہ جو میٹیریلزم ہے، اس چونکہ ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں تو یقیناً ہمیں دنیاوی معاملات کو بھی لے کر ساتھ چلنا ہے. اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے. دنیا کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ امت مسلمہ ایک تو سینٹرلائز ہو جائے، بالکل متفق اور متحد ہو جائے، اور اس کے لیے اس امت کو مسلک، مشرب، مذہب، فرقے کی قید سے آزاد ہونا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کہ کون اس وقت دنیا کا ایسا لیڈر ہے کہ جو امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ہم نام لیں گے ملک کا تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ چونکہ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے والوں کا نام لے رہے ہیں. تو دیکھیے اس وقت اس روئے عرض پر مملکت ایران جیسی ایک سلطنت، ایک اسٹیٹ موجود ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. فالو کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ایک اسٹیٹ دنیا کی مختلف بڑی بڑی پاورز سے ٹکرا کر زندہ ہے اور اپنے وجود کو منوائے ہوئے ہے.
اور وہ یہ چاہتے ہیں، جو ہمارا پیغام ہے، جو ائمہ کا پیغام ہے، تو وہاں سے پیغام یہی آ رہا ہے مملکت ایران سے کہ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، یعنی شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہ رہے، شیعہ سنی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور پہچانے کے باطل کیا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ سینٹرلائز ہو جاؤ، کسی ایک پر متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اس کے افکار کو لے لو، اس کی جو مادی نظریات ہیں اس کو لے لو۔ آپ ٹھیک ہے، آپ مذہب فرقے کے بحث میں آپ پڑ جائیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں، لیکن آپ ایک دنیاوی لیڈر کی حیثیت سے دیکھ لیجیے ان کو کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کو اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے اور اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ تو ایک تو سینٹرلائز ہونا ہے، پھر اس کے بعد جب سینٹرلائز ہو جائیں گے، یعنی ایک مسکن پر جب جمع ہو جائیں گے، ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر لیا، دنیا کی اقتصادیات اگر آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر آپ ڈومیننٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت اقتصادی جنگ ہے، اس وقت ڈالر کی جنگ ہے، اس وقت جو ہے پیسے کی جنگ ہے، اس وقت دنیاوی اقتدار کی جنگ ہے۔ تو اگر ہم سب متحد ہو جائیں، مملکت اسلامیہ متحد ہو جائے، متفق ہو جائے اور ان عناصر کو دائرہ اسلامی سے خارج کر دیں کہ جو تفرقے بازی کی بات کرتے ہیں، جو فرقے بازی کی بات کرتے ہیں، جو فرقے میں تبدیل ہونے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بالکل متفق فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے، یہ بالکل اسلامی لوگ نہیں ہیں، یہ بالکل کلمہ گو نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی جڑوں کو یہ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اقتصادی معاملات پر قابو پا لیں گے، دیکھیے اگر آج اس وقت زائنسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، جو بھی آپ ان کو کہہ لیجئے، اگر اس وقت وہ ڈومیننٹ ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے، یعنی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر مملکت اسلامیہ یا ملت اسلامیہ جہاں کہیں بھی مملکتیں آباد ہیں وہ سب ایک ہو جائیں، کسی ایک کی لیڈرشپ پر اتفاق کر لیں اور پھر اس کے بعد اکنامکلی مضبوط ہو جائیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے روحانی طریقہ، اور روحانی طریقے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کی حدیث پر عمل کیا جائے کہ پیغمبر جاتے جاتے کہہ گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری یعنی اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت جو میری ہی عطرت میں سے ہیں۔ تو پیغمبر یہ طریقہ چھوڑ کے گئے کہ اپنی روحانی ترقی کے لیے کتاب خدا اور اہل بیت کو سامنے رکھو، اور یہ روحانی ترقی تمہیں دنیاوی ترقی بھی دے گی، اس لیے کہ کتاب خدا صرف آخرت کی بات نہیں کرتی، دنیا کی بات بھی کرتی ہے، دنیا کو کامیاب کیسے بنانا ہے، اللہ کی کتاب میں وہ طریقے بھی موجود ہیں۔ آل محمد نے حکومت کر کے بتایا، رسول اللہ نے اور رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ نے حکومت کر کے بتایا کہ کیسے اسلامک اسٹیٹ کو کیسے گورن کیا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کا دور ہمارے سامنے ہے کہ یقیناً کیسے ایک اسلامک اسٹیٹ کو گورن کیا جاتا ہے، وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کتاب اللہ اور عطرت، یہ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے دنیا بھی کامیاب بن سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب بن سکتی ہے۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ رسمی جملے نہیں ہیں، یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ ہم تقریر کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں یا اس وقت پروگرام میں بیٹھے ہیں تو ہم بات کریں، یہ حقیقت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس وقت اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، مختلف ادیان سے، مثلا اس وقت غیر مسلم بھی اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ بھی کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اس حقیقت پر غور کریں، اس کو حقیقت سمجھ کر اس پر دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، سیرت اہل بیت کیا کہتی ہے۔ پیغمبر تشریف لائے تھے، یقیناً دیکھیے آج کی سائنسی ترقیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم کو کرنا بھی چاہیے کہ اس سے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، جہاز ہو گیا ہے، ایجاد ہو گیا ہے، اور کمپیوٹر ہے، کیمرے ہیں اور مختلف چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، دنیاوی ترقیاں بھی ضروری ہیں، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الٹیمیٹ جو گول تھا، جو ان کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ انسان کی سیرت و کردار میں ترقی ہونی چاہیے، وہ اس طریقے سے اوپر جائے، وہ ایسے ترقی کرے۔ اب اس کے بالکل الٹ ہوا ہے، انسان مادی طور پر تو ترقی کر رہا ہے کہ اس نے جہاز بنا لیا، سب کچھ بنا لیا، انسان کا کردار واپس پیچھے جا رہا ہے۔ وہ دور آ گیا ہے کہ جس دور پر پیغمبر کو نازل کیا گیا تھا، جس دور کی اصلاح کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، گلے کاٹے جا رہے تھے، بات بے بات پر دشمنیاں پیدا ہو رہی تھیں، کوئی ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب نے اپنے اپنے مطلب کا خدا تراشا ہوا تھا، سب کے گھروں میں الگ الگ مطلب کی شریعت چل رہی تھی، اس وقت بھی جو بھی شریعت رہی ہوگی، سب اپنے اپنے حسب و نسب کے تکمیل کے لیے، اپنے حسب و نسب کے اظہار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، سب اپنی دولت کا بڑا اظہار کرتے تھے اس وقت جب پیغمبر جس معاشرے میں آ رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، عورت کو صرف ایک دکھاوے کی چیز بنا کر، صرف ایک شو کرنے کی چیز بنا کر رکھا گیا ہے، عورت کا جو مقام اسلام نے دیا تھا وہ نہیں ہے آج اس وقت۔ آپ لاکھ کہہ لیجئے کہ برابر کا اسلامی معاشرہ ہے اور برابر کے حقوق ہیں، آپ مسلمان کے دل میں اتر کے دیکھیے کہ اس کی نگاہ میں عورت کی کتنی عزت ہے، نہیں ہے۔
بالکل نہیں ہے. مسلمان بھی نہیں سمجھتا عورت کی عزت کو, کہ اس لیے کہ اگر عورت کی عزت و حرمت کو سمجھ رہا ہوتا تو ہر گھر میں جب عورت باہر نکلتی تو باقاعدہ ایک حجاب کی حیثیت سے باہر نکلتی, چاہے کسی بھی معاشرے میں ہو, چاہے مغربی معاشرے میں عورت ہو, چاہے کسی اسلامی معاشرے میں عورت رہ رہی ہو, باقاعدہ پراپر حجاب کر کے نکل رہی, تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں. پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی کاٹے جا رہے تھے, آج بھی گلے کاٹے جا رہے ہیں. اور اس وقت تو یہ تھا کہ بھئی کافر گلے کاٹ رہے تھے, آج مسلمان اللہ اکبر کہہ کے گلے کاٹ رہے ہیں. ان مسلمانوں کی عقل کتنی مفقود ہو چکی ہے, ان کے دماغ کتنے معوف ہو چکے ہیں, ان پر شیطان کا کتنا غلبہ آ چکا ہے کہ بھائی کسی صورت بھی نبی, ولی, امام یا کسی ایسے رہبر کے بغیر کہ جو شعور رکھتا ہو, اس کی اجازت کے بغیر, ہماری شریعت میں تو کم از کم یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر نبی و ولی کی اجازت کے آپ اس طرح گلے کاٹتے پھریں. اس لیے کہ جہاد میں اور قتال میں فرق ہے. یہ دونوں الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. جہاد کا بھی لفظ قرآن میں ہے اور قتال کا لفظ بھی قرآن میں. تو جہاد کا لفظ آپ پکڑ کے آپ قتل کرتے پھر رہے ہیں. جہاد میں تو سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ آپ اپنے آپ سے لڑیے, اپنے آپ سے جنگ کیجیے آپ. تو سب سے مشکل کام اپنے آپ کو شکست دینا ہے, سب سے مشکل کام اپنے آپ کو زیر کرنا ہے. اور پیغمبر یہی کہہ رہے تھے کہ خیبر فتح کر لیا, ٹھیک ہے بہت بڑا مارکا فتح کیا, لیکن اس سے بڑا مارکا یہ ہے کہ اپنے وجود کے خیبر کو فتح کرو. اپنے اندر جو تمہارے یہودی آباد ہے, تمہارے اندر جو مرہب و انتر آباد ہے, اس کو تو مارو, اس کو تو قتل کرو. کہاں ہے مسلمان میں پریکٹس ہی نہیں ہے. مسلمان میں یہ مشق ہی ختم ہو گئی کہ اپنے ہر چیز, ہمارے پاس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, اور دوسرا جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. یہ ہمارے اندر سوچ پیدا ہوگی, اور یہ شیطان ڈومیننٹ ہو رہا ہے, شیطان غلبہ پا رہا ہے, غلبہ حاصل کر رہا ہے, اور ہم اس کے غلبے میں چلے جا رہے ہیں. تو دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرف جانا ہے, کس راہ کو چھوڑنا ہے. اور راہیں آسان ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں راہیں بالکل آسان ہیں. حسینیت اور یزیدیت, انتخاب کرو کدھر جانا ہے تمہیں. اور سیدھا سا ایک جملہ ہے کہ, اور وہ جملہ دعائیہ جملہ ہے, اور ہم برسا برس سے اپنے پیش رو علماء سے بھی, پیش رو خطبہ سے بھی سنتے رہے, اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ جب بھی مباحث, جب بھی بحث ہوئی, بس یہی تھا کہ ٹھیک ہے بحث نہیں کرو, بس یہ کہو کہ پروردگار ہمیں حسین کے ساتھ قیامت میں محشور کر دے, اور جو یزید کی تعریف کر رہے ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو. اتنا سا فیصلہ ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بات چیت ہو رہی تھی ابھی یہی جو قتال اور جو اس وقت جو اسلام میں اسپیشلی جو ابھی جو وہاں پاکستان میں جس طریقے سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے, اسلام میں انسان کی خون کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اسلام نے تو انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ بتائی ہے. اسلام کے اندر تو انسان بڑی ویلیو رکھتا ہے, اور اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام بن جاؤ. اور پھر خود آیتیں, بار بار آیتیں ارشاد فرما رہی ہیں, معنی مفہوم سب کے نگاہوں کے سامنے ہیں, اور کوئی نئی بات نہیں ہے. ہزاروں دفعہ قرآن ختم کیا جاتا ہے تو کیا یہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے کل انسانیت کی جان لے لی, جس نے ایک انسان کو حیات دی اس نے کل انسانیت کو حیات دی. تو کیا یہ آیتیں بھول جائیں گے مسلمان؟ ان آیتوں کی طرف توجہ نہیں ہے, قتال والی آیتوں کی طرف توجہ ہو گئی ہے. تو یعنی قرآن کی تلاوت, قرآن کو سمجھنے میں بھی تو اعتدال سے کام لو نا. اپنے مطلب کی آیتیں لے رہا ہے مسلمان, اور جو اپنے مطلب میں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ چھوڑ رہا ہے. یہ کون سا قرآن ہے بھائی, یہ کون سا دین ہے؟ یعنی دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے اور قرآن نے جو بھی کچھ کہا ہے اس کو تسلیم کرو, اپنی مرضی سے نہیں چلانا ہے. اور یہ اختیار بھی نہیں دیا گیا کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اصول خود بناؤ. اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو وہی طے کرے گا کہ ہمیں حیات کیسے گزارنی ہے. کیا بات ہے. وہی ہمیں بتائے گا کہ کیسے اصول بنانے, کیا آئین کیا ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے اپنے اسٹینڈرڈز آپ نے بنا لیے ہیں اور اپنی طریقے سے. تو اسلام نے انسان کی حیات کو بڑی ہے. دیکھیے جب تک انسانی معاشرہ پرامن اور پرسکون نہیں ہوگا تو اسلام کی تعلیمات کو انسان کیسے سمجھے گا؟ ایک وحشت زدہ ذہن, ایک دہشت زدہ ذہن, وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگے گا, اپنی جان کی حفاظت میں لگے گا کہ وہ آئین اور قرآن اور شریعت کو دیکھے گا. وہ تو پہلی تو اس کے یہ ہوگا کہ معاشرہ اتنا دہشت اور بربریت کی, تو میں بھائی اپنی عزت اور پہلی جان اپنی محفوظ کروں, پھر دیکھوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو اتنا پرسکون ماحول ہونا چاہیے, ایک اسلامک اسٹیٹ کا ماحول اتنا پرسکون ہونا چاہیے کہ رات کے 3-4 بجے بھی ایک خاتون گھر سے باہر نکلے یا ایک چھوٹا سا بچہ بھی گھر سے باہر نکلے تو وہ بالکل اطمینان کے ساتھ باہر نکلے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے اگر ہم شیطانی غلبے سے نکل جائیں, اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ شیطان ہم پر غالب آ چکا ہے اور ہمیں لاہور پڑھتے رہنا ہے مسلسل. تو اس وقت بھی جہاں بھی پیغام ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو میری تمام ناظرین اور قارئین اور سامعین سے
یہی درخواست ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ جو مختلف ملکوں میں پریشانیوں کا شکار ہیں. شام میں دیکھیے جو وہ ریفیوجیز کی حیثیت سے جو لاکھوں جو اس وقت شام سے باہر خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. شدید سردی ہے اس وقت اور مختلف علاقوں میں برفباری تک ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے, اپنے گھر سے دور کر دیے گئے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہمیں خیال کرنا ہے. کدھر ہے یہ امت مسلمہ, کدھر ہیں ہمارے لیڈرز؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وہ کیا وہ قبر کو بھول گئے یا قبر کی پہلی لات بھول گئے, یا ان کو یہ کہیں سے پیغام آ گیا کہ ان کے پاس ملک الموت اب نہیں آئے گا؟ ملک الموت ان سے پیش رو سربراہان کے پاس آیا تو ان کے پاس بھی آئے گا. تو وہ یہ چیزیں اگر سامنے ہو نا کہ انسان کو موت یاد رہے, انسان کو یہ یاد رہے کہ ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں, ہمارے نیچے رعایا دی گئی ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ جیسے عمراء نے, خلفاء نے زندگی گزاری ہے. اور کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمارے جتنا بھی ہمارے زیر اثر علاقہ ہے اس میں کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو بھوکا سوئے, جو بے لباس سوئے, کہ کوئی ایسا یتیم نہ ہو کہ جس کو احساس ہو کہ میں یتیم ہو گیا, میرے کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ چیزیں بھی رسمی رہ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب. باتیں تو ہیں یقیناً, لیکن یہ کہ باتوں میں نہ اثر رہ گیا, نہ کوئی ان باتوں کو قبول کر لیا, اس لیے کہ مادیت نے بڑی جڑیں پکڑ لی ہیں, مٹیریلزم نے بڑی جڑیں پکڑ لی ہیں. ہر انسان یہ چاہ رہا ہے اس کا بینک بیلنس بڑھ جائے, ہر انسان چاہ رہا ہے کوٹھیاں بڑھ جائیں, ہر انسان چاہ رہا ہے گاڑیاں بڑھ جائیں, ہر انسان چاہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائے کہ میں اس سے زیادہ پیسے والا, میں اس سے زیادہ پیسے والا. لوگ اس بات پر سبقت نہیں لے جا رہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس سے زیادہ علم رکھتا ہوں, میں اس سے زیادہ علم رکھتا ہوں. یہ سبقت اس پر ہونی چاہیے, مسابقت اس چیز کی ہونی چاہیے, دوڑ ہونی چاہیے, علمی دوڑ, کہ ہم اس سے زیادہ اچھا ذہن رکھتے ہیں, ہم اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں. علمی مارکے میں ہراؤ, علمی مارکے میں ہراؤ, علم سے ہراؤ. کب یہ سمجھے گی امت مسلمہ کہ علم سے ہرانا, علم کی فتح جو ہے سب سے بڑی فتح ہوتی ہے, اور جو جاہل کو شکست دے گا تو یقیناً وہ سب سے بڑی شکست ہے جو جاہل کے پاس ہے. کب یہ سمجھیں گے لوگ؟ علم کو کب سمجھیں گے؟ تعلیم کو کب سمجھیں گے؟ تو تعلیم سے دوری, علم سے دوری اور جہالت سے نزدیکی ہمیں اس مقام پر لے آئی کہ آج پوری امت مسلمہ تضلیل کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے. کوئی نہیں سمجھتا کہ مسلمان جو ہیں بس مسلمان دیکھا اور نظر ہٹا کے چلے گئے. یہ یعنی طف کا مقام ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی شرمندگی کا مقام ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرش غم, اور فرش غم میں جناب ہمارے ساتھ عالی جناب علامہ ڈاکٹر مہدی رضا عابدی صاحب تشریف فرمائے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ناظرین نے مختلف اوقات پہ جو ہے وہ کیے ہیں, اور وہ ہم نے علامہ صاحب کے سامنے رکھنے. وقت جو ہے بہرحال ہمارے پاس کافی کم ہے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بات چیت جو ہے وہ علامہ صاحب کی جو ہے وہ ہم سن سکیں. اور امید یہی ہے کہ جو ان پروگرامز کی ہوتی ہے, ان پروگرامز کے کرنے کی, کہ کچھ بات جو ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب کی باتیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیش بہا اس وقت آپ کو جو ہے وہ ایڈوائزز مل رہی ہیں. کہ تو امید یہ ہے کہ اگر اس کا ہماری اس گفتگو کا 5% یا علامہ صاحب 1% بھی اگر بات جو ہے وہ کسی کے دل میں اتر جائے, کسی کے دل میں اتر جائے, اور اس سے جو ہے ہمارے پروگرام کا جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ اس کا جو ہے وہ ہمارا اس مسئلہ جو ہم چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ حل ہو جائے گا. ایک اور سوال میں کرنا چاہ رہا تھا, ابھی علامہ صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی. موت ہر ایک کو آنی, ہر ایک نے ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے. کیا تیاری کرنی چاہیے ہمیں موت کے لیے, کہ ہمیں مرنے سے پہلے کیا ہمارے پاس جو ہے سارا ساز و سامان ہونا چاہیے, کیا تیاری جو ہے وہ موت کے لیے ہونی چاہیے؟ یقیناً ہر وقت انسان موت کو اگر یاد رکھے تو بہت اچھا آپ نے ویسے سوال کیا کہ اگر انسان ہر وقت موت کو یاد رکھے تو مسائل پیدا نہیں ہو سکتے, پھر انسان ظلم کی طرف نہیں جائے گا, پھر انسان کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی طرف نہیں جائے گا, پھر انسان کسی پر تشدد کرنے کی طرف نہیں جائے گا. اس لیے کہ موت اسے یاد ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے, کب موت کا فرشتہ آ جائے مجھے لے جائے. اصل برائی کی جڑ یہی ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے, اور موت یاد رہے تو پھر سب کچھ یاد رہتا ہے. اس کے لیے تیاری یہی ہے کہ جو آل محمد نے بتایا, جو ختمی مرتبت نے بتایا, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا جمع کرو جتنی دیر تمہیں اس دنیا میں رہنا, اور آخرت کے لیے اتنا سامان جمع کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. تو اب خود انسان فیصلہ کر دے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے. تو ہمارے لیے تو
یہی شرم کا مقام ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ جمع کرتے ہیں، جس کے لیے امیر المومنین نے کہا اور پورے خطبے ہیں، اور سلام کرے دنیا امیر المومنین کے دروازے پر جا کر اور سر تسلیم خم کر دے کہ مولا کائنات نے حقیقت ایسی بیان کی ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت یعنی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کیا مولا نے۔ ہم مجاز کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، مولا حقیقت بتا رہے تھے۔ اس کا ایک جملہ مولا نے کہا کہ انسان کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ اتنے بڑے بڑے گھر بنا رہا ہے، اتنی چیزیں چھوڑ رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ بنا تو رہا ہے، استعمال کوئی اور کرے گا۔ اس کو جانا ہے یہاں سے، جو چیزیں چھوڑ رہا ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، کوئی اور استعمال کرے گا، پیچھے اس کی آل اولاد استعمال کرے گی۔ کم از کم یہی سوچ لے انسان کہ جتنی دیر یہاں رہنا ہے وہ اتنا سامان یہاں جمع کرے، جتنا وہاں رہنا ہے اس کے لیے وہاں جمع کرے۔ ایک بات جو بہت ہی قابل عبرت ہے جو مولا کائنات نے بیان کی، اور اسی لیے میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ علی علی کر سکوں، یہ میری کوشش رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی علی نہیں کیا کرو، آج ہمارے ہی درمیان میں سے باتیں اٹھتی ہیں کہ بھائی ان ذاکر کو نہ پڑھوانا، وہ تو بہت علی علی کرتا ہے، وہ تو بہت علی علی کرتا ہے۔ ارے علی علی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کر رہے ہو۔ کیا بات، علی کون ہے؟ لوگ اگر مولا کائنات کو نہیں سمجھے تو وہ علم کو کیسے سمجھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے وہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ کیا بات، اگر کوئی علی علی کرنے پر اعتراض کرتا ہے تو اس سے بڑا ابو جہل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہ۔ علی علم کا استعارہ ہے، یعنی اگر آپ اشارہ کر دیں علم تو ذہن میں شخصیت آ جاتی ہے علی، یعنی یہ اتنا قریبی ربط ہے مولا کائنات سے علم کا اور علم سے علی کا۔ تو جو علی کو نہیں سمجھتا وہ جاہل ہے، اور میں ایسے لوگوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ جو یہ کہتے ہیں، میں سنتا ہوں نا یہ کہ بھائی ان کو نہ پڑھوانا، وہ تو علی علی بہت کرتے ہیں، تو تف ہے ایسے لوگوں پر بے شک کہ جو ایمان کی پہچان سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو مولا کائنات نے ایک چھوٹی سی حکایت بیان کی، اور وہ قول بھی ہے، وہ سبق بھی ہے، وہ نصیحت بھی ہے۔ مولا نے کہا دیکھو، جب کبھی کسی کو مرے ہوئے دیکھو، کسی کا جنازہ پڑے ہوئے دیکھو تو سمجھو یہ تمہارا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو جب غسل دیا جانے لگے تو تم سمجھو کہ تمہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ جب اس کو کفن پہنایا جائے تو تم سمجھو تمہاری میت کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ جب اسے گہوارے میں لٹا دیا جائے تو تم سمجھو کہ یہ تم لیٹے ہوئے ہو گہوارے میں۔ جب اس کو قبرستان کی طرف لے جائیں تو سمجھو کہ تمہاری میت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ جب اسے قبر میں اتار دیا جائے تو تم سمجھو کہ تمہیں قبر میں اتار دیا گیا۔ جب قبر بند کر دی جائے تو تم سمجھو کہ تمہیں اندھیری قبر میں لوگ بند کر کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد جب تم قبرستان سے باہر آؤ، اپنے وجود پر نگاہ کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں زندگی گزارنے کا ایک اور موقع عطا کر دیا، اس نے تمہیں حیات سنوارنے کا ایک اور موقع عطا کر دیا۔ کون سمجھے گا علی کی اس بات کو؟ جو علی علی سے دور ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو؟ وہ کیا سمجھیں گے حقیقت حیات کیا ہے؟ وہ کیا سمجھیں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو موت کی تیاری تو ہر وقت رکھنا ہے میرے عزیز۔ جتنا انسان موت کی تیاری کرے گا، موت کی تیاری کیا ہے؟ کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالو، کسی یتیم کے حق کو غصب نہ کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرتے رہو، خبرگیری کرتے رہو، پیاسے کو پانی پلاتے رہو، کوئی اندھا ہے اس کو سڑک پار کرا دی تم نے، خبرگیری کرتے رہے، بلا تفریق مذہب و ملت یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ موت کی تیاری ہے۔ انسان اپنا سامان جمع کر رہا ہے، یہ انسان سامان جمع کرتا ہے۔ نماز پڑھو پابندی وقت کے ساتھ، اللہ نے جو عبادتیں فرائض میں داخل کی ہیں وہ تو ادا کرنی ہے آپ کو، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، جہاد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بونس کا سامان ہے جو آپ وہاں کے سفر کے لیے مزید اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سفر کتنا طویل ہو جائے۔ یہ تو ساز و سامان آپ نے رکھ لیا ہے جو رسالت میں آپ نے اور اللہ نے بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنا سفر آپ کا طویل ہو، برزخ کی منزل کتنی طویل ہوگی۔ پڑھیں لوگ، پڑھتے نہیں ہیں لوگ، کتابیں موجود ہیں کہ برزخ کی منزلیں کیا ہیں، قبر کی پہلی رات سے لے کے اور برزخ کا سفر کتنا خطرناک اور پرخطر سفر ہے۔ اور سوائے سید الشہداء کی محبت، سوائے علی ابن ابی طالب کی محبت، کوئی ایسا زیادہ سفر نہیں ہے کہ جو وہاں کام ہے۔ کتابیں پڑھیں لوگ، علماء کو پڑھیں۔ لوگ اصل میں جب علماء کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر کیا حاصل کریں گے؟ لوگ جب اپنے ہی کو عالم سمجھنا شروع کر دیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ کے ٹرسٹیز، انجمن کے منتظمین، وہ علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ خطبہ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں سب سے بڑے وہی ہیں اور وہی سب کچھ جانتے ہیں، حقیقت حیات وہ جانتے ہیں۔ جب جس معاشرے سے، دیکھیے ابھی بھی میں مجلس میں یہی کہہ کے آ رہا تھا کہ جس معاشرے سے علماء کی قدر ختم ہو جائے اس معاشرے کی تباہی میں بالکل بھی دیر نہیں ہے۔ دیکھیے عالم کا احترام واجب قرار دیا گیا، اور علماء کے آپس کے اختلاف کو انہی تک رہنے دو، وہ جانتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے، جو بھی ہے مسئلہ۔ تو یہ ہے ہمارا ساز و سامان جسے ہمیں اکٹھا کرنا ہے، کہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری فہرست بیان کر دی کہ یہ ایمان کی منزلیں ہیں۔ شریعت نے، ارکان اسلامی، پیغمبر ایک ایک چیز بتا کر گئے ہیں، کیسے دسترخوان پر بیٹھو،
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا عظیم رسول کہ دسترخوان پر کھانا کھاتے وقت بیٹھنا کیسے ہے، کا زانو کا ایک پیر جو ہے زانو کا تمہارا زمین پر ہے اور ایک زانو تمہارا پیٹ سے لگا رہے، ایسے بیٹھو جیسے غلام بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تاکہ تمہارا یہ زانو تمہارے پیٹ کو دباتا رہے، اور پیٹ کو دبائے تو جب پیٹ دبے گا تو کھانا کم کھاؤ گے، جب کھانا کم کھاؤ گے تو اس لیے کہا کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کی عقل کم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کا پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگا رہتا ہے، کم کھاتا ہے. اور جو زیادہ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ اسلام میں بہت سے کردار ایسے گزرے کہ جو سوائے کھانے کے اور کچھ کرتے ہی نہیں، تو ان کی عقل مفقود ہو چکی تھی. تو کہا کہ جو پیغمبر یہ تک بتا کے گیا، دسترخوان پر چاول کا دانہ گر گیا ہو، اس چاول کے دانے کو چوم کر اٹھا کر کھا لو گے. پیغمبر نے کہا میں تمہارے رزق میں اضافے کا ضامن. کیا بات. ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. قدم کیسے اٹھانے ہیں، زیادہ بڑے قدم نہ ہوں، زیادہ چھوٹے قدم نہ ہوں. رسالت مآب ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. بیت الخلاء میں پہلے قدم کون سا جانا ہے، مسجد میں قدم پہلے کون سا جانا ہے، گھر میں پہلے قدم کون سا جانا ہے، ایک ایک چیز تو بتا کر گئے. تو یہ ہے موت کی تیاری. اس کو اپنے ساز و سامان میں شامل کرو. اب مشکل ہے کہ جب بڑے بڑے ہمارے مراجعین کے جملے نہیں لوگ سمجھ رہے، تو پھر ہم اور آپ جیسے طالب علموں کے جملے لوگ کیا سمجھیں گے. جہاں لوگ اپنے آپ کو اپنے نظام ناقص میں بہت بڑا پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، بڑے ویل مینرڈ لوگ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، بڑے ویل ایجوکیٹڈ جو کہلاتے ہیں، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ کبھی اپنی سیرت پر بھی غور کر لیں، کبھی اپنے اٹھنے بیٹھنے پر بھی غور کر لیں کہ ان کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، کیا وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کیا ان کے گھر میں حالات ٹھیک ہیں جو وہ باہر حالات ٹھیک کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، یا باہر والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ. گھر کے حالات تو وہ خود سدھار نہیں سکتے. زوجہ کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائی کے حقوق، یہ تمام چیزیں ادا کرو، اور اس چیز کو ادا کر کے آگے بڑھو گے تو یقیناً موت کامیاب ہوگی. اور میں نے جملہ ابھی بھی مجلس میں کہا تھا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے، رسول کے اور قرآن کے اور ائمہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر جو زندگی گزارتا ہے، تو ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تم ہماری اطاعت کے بعد اگر دروازہ موت پر دستک دو گے تو دروازہ تو کھلے گا موت کا، لیکن اس کے بعد تمہارا زندگی کے شہر میں داخلہ ہو جائے گا، تم شہر حیات میں داخل ہو گے. پھر تمہاری زندگی کی ضمانت ہم لیتے ہیں. ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، دنیا کی نگاہ میں تم مر چکے ہوگے، لیکن ہم تمہارے ذکر کو زندہ رکھیں گے، ہم تمہاری یاد کو زندہ رکھیں گے، ہم تمہاری خدمات کو زندہ رکھیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آل محمد کی خدمت میں پوری زندگی گزار دے اور آل محمد اس کے ذکر کو محو کر دیں. کبھی بھی نہیں ہوگا. آل محمد اس کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں. کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں. آغا یعقوب کلینی سے لے کے روح اللہ خمینی تک سب کے اذکار محفوظ ہیں. آپ دیکھیے جتنے بڑے شعراء گزرے ہیں، مرزا غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، میر انیس ہیں، مرزا دبیر ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، جنہوں نے خدمات کی، فردوسی ہے، ہمیری ہے، اور جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جو آل محمد کی مدح کرتے رہے، سب کے ذکر اذکار محفوظ کر دیا آل محمد نے کہ آج ان کے تذکرے کے بغیر مجلس کامل نہیں ہے. علامہ رشید ترابی سے لے کے آج تک آپ دیکھیے علامہ نصیر اجتہادی تک، یا جو ابھی علامہ ناصر عباس اللہ مقام ہو جن کی شہادت ہوئی ہے، سب کے ذکر کو محفوظ کر دیا آل محمد نے. کسی کی خدمت کو ضائع نہیں کرتے، بس صرف یہ ہے کہ اخلاص سے نیت کر کے آل محمد کی خدمت کے لیے نیت کرو اور اس میں اپنی پوری زندگی صرف کر دو. سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. علامہ صاحب، پاکستان میں، ہندوستان میں اور دوسرے برصغیر پاک و ہند میں جو حالات اس وقت ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور جتنی مغربی ممالک کے اندر ہمارے جتنے بھی اس وقت سامعین بیٹھے ہوئے ہیں گے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے جو وہاں جو حالات ہو رہے ہیں، جو واقعات ہیں، اس میں بہرحال یہاں احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے ہیں، مذمت بھی ہوتے ہیں، وہ ہر اس کے پر ہم اپنے ٹیلی ویژن کے لیول پہ بھی ہر قسم کی مذمت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرائض ہونے چاہیے ہمارے اسلامی طور پہ کہ ہمیں، اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ یہ جس وقت ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ تو بہرحال وہ تو ضروری ہے، یہ تو آواز تو اٹھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو آواز پہنچے گی کیسے. اس کے علاوہ ہمارے اور کیا فرائض ہونے چاہیے؟ فرائض تو دیکھیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ کبھی ایک مسلمان کو، اگر بالخصوص مسلمان کو دیکھا جائے تو اسلام نے پابند کیا ہے مسلمان کو کہ وہ کبھی بھی اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتے. اس لیے کہ مسلمان کی بڑی گہری ذمہ داری لگائی گئی ہے. مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور بس آپ نے حیات گزارنا شروع کر دی. کلمہ پڑھا ہے تو پہلے تو یہ سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، جس کا سجدہ کر رہے ہو وہ کون ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ عبادت کریں. معصوم سے پوچھا گیا یہاں لیعبدون کا مطلب کیا ہے، تو معصوم نے کہا لیعرفون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق اس لیے کیا تاکہ تم ہمیں پہچانو.
تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد دنیا کو پہچانوائیں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو بھول گیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اب ہم کما رہے ہیں کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. پہلے تو یہ فریضہ شامل ہے کہ ہم اسلام کا پیغام اگر پڑوسی میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے پڑوس میں تو اس کو بتائیں. اور اس کو جا کے گھر پہ کھٹکھٹا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنے سیرت و کردار سے بتاؤ. جب تم گھر سے باہر نکلو اور وہ تمہیں دیکھے تم چل کیسے رہے ہو, تمہارے کپڑے کیسے, تمہارا طرز گفتگو کیا ہے, تم بچوں سے کیسے مل رہے ہو, تم بڑوں سے کیسے مل رہے ہو, تم پڑوسیوں کا خیال کرتے ہو, تمہارے گھر میں کوئی چیز پک رہی ہے تو تم پڑوسی کو بھیج رہے ہو. جا کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کیا ہے اور لا الہ پڑھو اور ہمارے محلے کی مسجد میں آ جاؤ اور وہاں شام کو بیٹھنا اور وہاں تبلیغ ہوگی. نہیں, اپنے سیرت کو بتاؤ, اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل بنا لو کہ وہ تمہیں دیکھتا رہے, روز دیکھے تمہیں دیکھے تم نکلتے کیسے ہو, بات کیسے کرتے ہو, تمہارے کپڑے کیسے ہیں, تمہاری نالین کیسی ہے, تمہاری ریش کیسی ہے, تمہارا چہرہ کیسا دھلا ہوا ہے, تم کتنے پولائٹ ہو, سافٹ اسپوکن ہو. یہ تمام چیزیں وہ دیکھے. آخر چوتھے, پانچویں, چھٹے, آٹھویں, 10ویں دن تم سے آ کے پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ اپنے سیرت سے منوانا پڑتا ہے. پیغمبر نے بھی یہی کیا تھا. دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے علاوہ ذمہ داریاں, پیغمبر نے بھی یہی کیا تھا کہ پیغمبر پہلے اپنی سیرت کو منواتے گئے, صداقت کو منوایا, امانت کو منوایا. اس گلی سے گزرنا نہیں چھوڑا پیغمبر نے کہ جس گلی سے روز وہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن کوڑا آ گیا, پیغمبر چاہتے تو راستہ بدل دیتے, چلو بھئی یہ روز کوڑا پھینکتی ہے, 2 دن 3 دن, پیغمبر کہتے تو اب تو اس سے جان چھوڑاؤ, دوسری گلی سے چلے جاؤ. اس گلی سے جانا نہیں چھوڑا پیغمبر نے, اس گلی سے جانا نہیں چھوڑا. وہ عورت یہ چاہتی تھی کہ پیغمبر یہاں سے نہ گزریں, وہ عورت یہ چاہتی تھی کہ پیغمبر اس گلی سے نہ گزریں. پیغمبر نے نہیں چھوڑا, پیغمبر اس گلی سے جاتے رہے. اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس عورت کو کلمہ پڑھوانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے, اس کو بتانا ہے کہ ایمان کیا ہے. آج بھی اگر پنڈی میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان میں رہنے والے تمام مومنین یہ چاہ رہے ہیں کہ وہیں سے جلوس گزرے گا, تو یہ سیرت رسول ہے کہ جہاں سے کوڑا پھینکا گیا ہے وہاں سے گزرنا ضرور ہے, تاکہ اس کوڑا پھینکنے والے کو بتایا جائے کہ تم غلط ہو. اسلام اصل اسلام کیا ہے, اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے, اسلام علم کی بات کرتا ہے, اسلام تعلیم کی بات کرتا ہے, اسلام فساد اور جھگڑے کی بات نہیں کرتا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ضد بحث میں جا رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ حسین کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں. جس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ قبول کر لے, جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کان میں انگلی ڈال لے, بیٹھ جائے گھر میں. کیا مسئلہ ہے, آپ پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ طائف کی گلیوں سے پیغمبر گزر رہے تھے, پیغمبر نے پتھر کھائے ہیں. تو اب امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ پتھر مارنے والوں میں ہونا ہے یا پتھر کھانے والوں میں ہونا ہے. فیصلہ تو یہ کرنا ہے. تو ذمہ داریاں تو بہت سی ہیں کہ جس کو نبھانے پہ اگر انسان آئے تو ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. کلمہ گو جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا, ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے, پھر انسان آزاد نہیں ہو جاتا. ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ جو علی ولی اللہ کہتا ہے, جو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرتا ہے, اس پر بھی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. یعنی ولایت علی آپ کی ذمہ داریوں میں اور اضافہ کر دیتی ہے, آپ کے فرائض میں اور اضافہ کر دیتی ہے. محبت علی آپ کو بھاری بناتی ہے فرائض کی حیثیت سے بھی. یعنی آپ کا وزن بڑھا یقیناً کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی محبت علی میں اضافہ ہو رہا ہے, تو آخرت میں آپ کے درجات بڑھیں گے. لیکن دنیا میں آپ کے فرائض میں اضافہ ہو جاتا ہے, آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں میں علی کا ماننے والا ہوں, میں جو باہر نکل رہا ہوں میں علی کا چاہنے والا ہوں. اب دنیا دیکھ رہی ہے علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے, اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے. تو اب آپ کو بتانا ہے کہ علی کی محبت رکھنے والا پاکیزہ ہوتا ہے, طیب و طاہر ہوتا ہے, سافٹ اسپوکن ہوتا ہے, ویل مینرڈ ہوتا ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. جب لوگ اس کو باہر نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں, اس کے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ علمی جملہ نکلتا ہے, وہ تعلیمی جملہ نکلتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ پھر اسی طریقے سے آپ مسلمان کو بھی دیکھیں. جب مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اب ذمہ داری بڑھ گئی, اب چیزوں سے فارغ نہیں ہو گیا وہ, اور اب وہ آزاد بھی نہیں ہو گیا. اب وہ لا الہ الا اللہ اور شریعت کی قید میں مقید ہے, اب اس سے باہر نہیں چل سکتا. وہ جیسا شریعت نے بتایا ویسا کرنا چاہیے اس کو. سبحان اللہ. آج کل کے جو بین الاقوامی تہذیبی معاشرہ ہے اس میں عزاداری کا کیا مقام ہے؟ ہاں یہ تو دیکھیے بہت ہی اہم ترین سوال ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا, تہذیبی معاشرہ. جناب عزاداری کو اس وقت اگر ہم ایک تہذیب بنا کر پیش کریں تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے کہ انسان ازل سے ہی, انسان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, یہ پتھر کے دور سے لے کے یہاں تک, اور خصوصیت کے ساتھ دور جاہلیت سے, اور جتنے انبیاء کا جتنے دور گزرے اور یہاں تک آپ دیکھیے, تو اگر انسان نے جھوٹا مذہب بھی بنایا ہے نا تو ہمیشہ اس مذہب سے محبت کی ہے اس نے, اور اس محبت پر کمپرومائز نہیں کرتا. بے شک. تو مذہب چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا انسان. اس لیے دیکھیے جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے 23 یورپین دانشوروں کی تحقیق, جس میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام پر مختلف مقالے لکھے, تو اس میں پیرس کی یونیورسٹی ہے, وہ پیرس یونیورسٹی غالباً اس کا نام ہے, اس کا ایک پروفیسر ہے, پروفیسر رابرٹ براؤنشوک نام اس کا ہے. اس نے ایک جملہ لکھا, اس نے کہا کہ میں
امام صادق کے تہذیبی شعور کی تعریف کرتا ہوں کہ جو کلچرل کانشس ان کا تھا. وہ کہتا ہے کہ امام کو یہ بات معلوم تھی. دیکھیے وہ ایک مستشرق، ایک غیر مسلم، وہ عزاداری کو کیسے دیکھ رہا ہے اور وہ فکر امامت کو کیسے دیکھ رہا ہے. ہمارا بھی یہی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے غور کریں. وہ کہتا ہے کہ جو امام صادق کا تہذیبی شعور تھا وہ بہت بلند تھا. اس نے لکھا کہ امام کے، اب میں امام کہہ رہا ہوں، اس نے تو امام کا نام لیا. اس نے کہا امام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر اپنے مکتب کو بچانے کے لیے کسی فوج کا سہارا لیا گیا یا فوج بنائی گئی تو چاہے کتنی ہی مضبوط فوج کیوں نہ بنا لو، ایک دور ایسا آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط فوج مخالف بنا لیتا ہے. تو اگر فوج کے ذریعے سے اپنے مکتب کو، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے فوج کا سہارا لیا تو ایک دور آئے گا کہ ایک بہت زیادہ قوی فوج آ جائے گی. اور جب فوج اور فوج کا ٹکراؤ ہوگا تو اگر فوج شکست کھائے گی تو یہ فوج کی شکست نہیں ہوگی، یہ عقیدے کی شکست ہوگی، یہ مکتب کی شکست ہوگی. تو اس نے کہا کہ پھر یہ چیز پیش نگاہ تھی امام کے، تو امام نے تہذیب حسینی کی بنیاد رکھی. مجلس حسینی کو تہذیب کے طور پر پیش کیا کہ اس کو ایک کلچر کی حیثیت سے پیش کرو، اس لیے کہ انسان اپنا مذہب نہیں چھوڑتا اور انسان دوسرے کے مذہب سے متاثر نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کلچر پیش کریں گے تو انسان کلچر سے متاثر ہو جاتا ہے، تہذیب سے متاثر ہو جاتا ہے. آج جتنے ممالک ڈومیننٹ ہیں، چاہے ان کی تہذیب کتنی گھٹیا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اتنی اریانیت والی تہذیب ہو، فحش تہذیب ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے پڑوسی ملک میں جو بھارت ہے اس کی تہذیب کیا ہے، لیکن وہ اپنے کلچر کو کس طرح پیش کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا سے بھی اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی. کہ آپ دیکھیں پاکستان میں وہاں کی تہذیب کے، یعنی ہم ان کے جملے بھی بول رہے ہیں، ہم ان کے طریقے بھی اختیار کیے. تو تہذیب اتنی اثر پذیر ہوتی ہے. تو اگر اس وقت مجلس عزا کو، فرش عزا کو، اور یقیناً اس وقت کیا، یہ تو 1400 برس سے ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، یہ تہذیب حسینی کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں. یعنی ہمارا یہ جلوس جو ہے، جلوس عزا، یہ ایک کلچرل پیریڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کلچرل پیریڈ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی دنیا میں پیریڈز ہوتی ہیں، کسی کی آزادی پر ہو رہی ہے، فوجی پیریڈ ہو رہی ہے، تو مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں. یہ فوجی پیریڈ میں بھی اور کلچرل پیریڈ میں بھی. یہاں امریکہ میں بھی 14 اگست کو پاکستان کی جب مارچ کیا جاتا ہے تو اس میں ہر صوبے کا ایک الگ الگ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ بلوچستان کو اور یہ پختونستان کو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو چیزیں ریپرزینٹ کرتی ہیں. اسی طرح ہماری یہ جو عزاداری ہے کلچرل پیریڈ ہے، ہمارا جلوس. ہم علم لے کے آگے چلتے ہیں تو علم ریپرزینٹ کرتا ہے علم فوج رسول کو، کہ وہ علم کہ جو احد میں حمزہ کو ملا، وہ علم جو خیبر میں علی کو ملا، وہ علم جو موتا میں جعفر طیار کو ملا، وہ علم جو کربلا میں عباس کو ملا. تو یہ کلچرل پیریڈ ہوتی ہے جو ریچولز کے ذریعے سے، جو آپ استعاروں کے ذریعے سے مختلف چیزیں آپ منتقل کر رہے ہوتے ہیں معاشرے پر. تابوت سامنے آ گیا، تابوت جو ہے وہ اشارہ ہے، تابوت استعارہ ہے. دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ایک بے کس مسافر ایسا گزرا ہے کہ جس کو نہ کفن دیا گیا، جس کا نہ جنازہ اٹھا، اور ہماری خواہش یہ کہ ہم کربلا میں ہوتے تو اس شان سے تابوت اٹھاتے. تو اس میں کوئی نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے. اشارے ہیں، یہ استعارے ہیں، دنیا کو بتایا جاتا ہے. جھولا ایک استعارہ ہے کہ دنیا کو بتایا گیا کہ بھئی 6 مہینے کا بچہ بھی تھا کربلا میں جسے شہید کیا گیا. اتنا دردناک واقعہ ہے تاکہ دنیا متاثر ہو اور دنیا یہ طے کر لے کہ خبردار اب آئندہ ایسا نہ ہو کہ کوئی 6 مہینے کا بچہ اس طرح سے شہید کیا جائے. مہندی ہے، مہندی کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. یقیناً وہاں پہ معاملات ہیں، بحث ہے علماء کی، لیکن یہ ہے کہ ایک ماں کے ارمان کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو ایسے خوشی کرتے، جو بھی تھے، جو بھی اس میں چیزیں ہیں. پھر اسی طرح سے اور بھی ہمارے جو اشارے ہیں، تعزیہ ہے، وہ جناب زینب کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بھائی کی تعزیت دینے کے لیے بہن جب آئی روضہ رسول پر تو اس کو، مطلب مختلف چیزیں ہیں. یہ اگر ہم کلچر کی حیثیت سے اس کو متعارف کرائیں. اب جب ہم اپنی ان چیزوں کے پیچھے ڈاکٹر صاحب خود ہی پڑ جائیں گے، جب ہم علم کو خود ہی بدعت کہنے لگیں گے، جب ہم تعزیہ تابوت کو خود ہی بدعت کہنے لگے، تو مخالف تو پھر یہی کہے گا کہ عزاداری تمہارے یہاں واجب نہیں ہے، جلوس بھی واجب نہیں ہے، تو کیا ضروری ہے کہ جلوس یہاں سے لے کے جاؤ گے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور عزاداری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عزاداری ہی ہے جو اس وقت آپ کی پہچان ہے اور آپ کی شناخت ہے. جزاک اللہ. قبلہ ایک اور بات، معرفت امام کیوں ضروری ہے اور یہ معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک ہی سوال، اس میں 2. دیکھیے معرفت امام، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سورہ مبارکہ زاریات میں میں نے آیت آپ کے ابھی پیش کی سامنے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ معرفت حاصل کریں. یہ معرفت اللہ کی معرفت ہے. اس کائنات کا جو اولین اور آخرین مقصد ہے
وہ صرف اور صرف معرفت خدا ہے، واہ، جس کے لیے اس نے اول مخلوق کو پہلے پیدا کیا۔ پہلا جو نور اول ہے، نور مصطفیٰ، اس کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ دونوں مکتب میں، شیعہ سنی دونوں مکتب میں یہ روایت موجود ہے۔ صرف ایک لفظ کا فرق ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ فَأَحْبَبْتُ لَكَ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ وہاں یہ روایت ہے کہ فَأَحْبَبْتُ لَكَ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اس لیے کہ اول مخلوق نور مصطفیٰ ہی ہے۔ وہاں بھی مطلب یہی ہے، یہاں بھی مطلب یہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ تو اب اولین مقصد جو ہے وہ مخلوقات کا، وہ ہے اللہ کی پہچان۔ بے شک اللہ کی پہچان براہ راست کسی کو نہیں ہو سکتی، یہ بات طے شدہ ہے۔ کوئی کتنی ہی تگ و دو کیوں نہ کر لے، کوئی کتنا ہی اس فکر سے انکار کیوں نہ کر دے، یہ فکر اپنی جگہ اٹل ہے۔ اللہ کی پہچان براہ راست کسی انسان کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ براہ راست کسی انسان پر ظاہر ہی نہیں ہوا۔ وہ جس انسان پر ظاہر ہوا ہے اسی کے ذریعے سمجھا جائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ یا علی، اللہ کو صرف میں سمجھا یا تم سمجھے۔ سبحان تو اس لیے معرفت امام کا مقصد یہ ہے کہ امام کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے، مقصد صرف یہ ہے۔ ہماری عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے۔ پیغام حسین، مجلس حسین کا صرف ایک مقصد ہے اور ایک موضوع ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے توحید۔ واہ واہ، مجلس حسین کا صرف ایک موضوع ہے اور وہ ہے توحید۔ اللہ کو سمجھو، اللہ کو سمجھو، اللہ کیا ہے، جس کا سجدہ کرتے ہو اس کو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ صرف فرق یہ ہے کہ چونکہ اللہ اتنا صاحب قدرت ہوتے ہوئے ہر چیز پر اختیار ہے اس کا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، لیکن پھر بھی میں رسول کے وسیلے سے تم تک پہنچ رہا ہوں۔ تو تم اتنے کمزور ہوتے ہوئے بغیر وسیلے رسول مجھے کیسے پالو گے؟ سوچیں اس بات کو۔ تو معرفت امام جو ہے وہ معرفت خدا کے لیے ہے، کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، جو اللہ سے رابطے میں ہے، جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جس سے اللہ کا رابطہ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہ ہوں، لم اکن اعبد ربہ لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو دیکھتا نہ ہوں۔ اور پھر اس کی تشریح کی کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، اس کو ان جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کو معرفت کی نگاہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کو مشاہدات کے ذریعے سے، اس کو مظاہر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اولین مقصد معرفت امام کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معرفت خدا حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اور وہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے کہ ذکر معصوم، ذکر رسول، معجزات رسول، تصرفات رسول، اقتدار رسول، اختیار رسول، رسول نے کیسے حیات گزاری دیکھو۔ اس لیے مجالس برپا ہوتی ہیں کہ اس میں سیرت ائمہ، سیرت اہل بیت بیان کی جاتی ہے کہ اس راستے سے معرفت امام حاصل کرو۔ یہ ہے امام، یہ ہے امام، اس کا تصرف یہ ہے، اس کی زندگی یہ ہے، اس کا اختیار اتنا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے فقیری کی زندگی گزاری، اس کے باوجود اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے جو رعایا میں ہیں وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیوند لگے کپڑے پہن رہے ہیں۔ یہ ہے معرفت معصوم۔ تو کیسے؟ وہ مجلس حسین کے ذریعے سے، اور کیوں؟ تاکہ اللہ کی معرفت ہو جائے۔ بھائی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اسی حوالے سے جو اگلا سوال وہ یہ ہے کہ آج کے مغربی جو معاشرے ہیں اس میں ہمارے فرائض کیا بنتے ہیں؟ مغربی معاشرے میں تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں رہ رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں عزاداری کا ماحول، لندن میں بھی رہا اور یہاں مانچسٹر میں 3 سال سے مسلسل آ رہا ہوں، اور یقیناً سنتے رہتے ہیں مختلف ممالک کے واقعات و حالات بھی۔ تو اس مغربی معاشرے میں پہلے تو ہمیں اور آپ کو جو رہ رہے ہیں، میں تو خیر یہاں پر مہمان ہی ہوتا ہوں، لیکن جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنا کتنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مثلا سڑک پہ اگر کوئی انگریز جا رہا ہے، ایک جتھے کا جتھا جا رہا ہے، کچھ نوجوان جا رہے ہیں اور وہ اٹکیلیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جناب تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہیں گے۔ بھائی واہ، ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زبان پر علی ولی اللہ آ جائے۔ بھائی واہ، ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور جگہ جانے کے بجائے ویکینڈز میں یہ امام بارگاہ کب آئیں گے، یہ ہمارے پیش نگاہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں یہاں، ہم سے مراد جو یہاں مومنین رہ رہے ہیں، اسی کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ مومنین اس بات پر توجہ کریں کہ اگر کسی سے سوال پوچھا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ وہاں حالات خراب تھے اس لیے ہم یہاں آ گئے، یا وہاں جاب نہیں تھی، یا ہمارا رزق کا مسئلہ تھا، ہمارے لیے معاشی پریشانیاں تھیں تو ہم یہاں آ گئے۔ تو وہ اللہ جو یہاں رزق دے رہا ہے
وہ کیا آپ کو وہاں رزق نہیں دے سکتا تھا؟ واہ، وہ اللہ جو یہاں آپ کی جان کی حفاظت کر رہا ہے وہاں بھی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن آپ کے دل میں خیال کا پیدا ہونا کوئی اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کو اب سفارت کا فریضہ ان ممالک میں انجام دینا، بھیجا اسی لیے گیا کہ آپ کو کام سفارت امام کا کرنا ہے، کام آپ کو سفارت رسول کا کرنا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کب آئے گا، یہ مسجد میں کب آئیں گے، ان تک جو ہے تعارف امامت و نبوت کب پہنچے گا۔ یہ ہماری مغربی معاشرے میں رہنے والوں کی کم از کم یہ ذمہ داری ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ بجائے اس کے کہ یہ ہو کہ ہم دوسروں پر ورک کریں اور دوسروں کو لائیں یہاں پر، غیر مسلموں کو یہاں لائیں، ہم آپس میں الجھتے رہتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، امام بارگاہوں میں جھگڑے ہیں، تالے لگ چکے ہیں امام بارگاہوں میں، شرم نہیں آتی لوگوں کو، ڈوب جانا چاہیے شرم سے۔ امام بارگاہ میں تالا لگا ہوا، لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ باتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں لوگوں کو کہ ان کے اعمال و افعال کی وجہ سے بارگاہ حسینی میں تالا لگ چکا۔ تو یہ اپنے آپ کا احتساب کرو، اپنے آپ کو پہچانو، دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اسی لیے کہا تھا کہ جب رات کو بستر پر سو تو کم از کم جو 12-13 گھنٹے تم نے جاگ کر جو کچھ بھی کیا ہے اپنے آپ سے پوچھو تو نا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ بھائی واہ، بہت خوب، بہت خوب ہے نا، ماشاء اللہ۔ اچھا قبلہ، بات جو ہے وہ ایک اور یہ کہ ظاہری بات ہے وہ سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کا روز کب معین ہے، کسی کو نہیں پتا، مگر جو قرب قیامت کی جو اشارات تھے، جو باتیں جو بتائی گئی تھیں، اب دیکھا جاتا ہے کہ جناب اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہی بات ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر یہ کہ ظہور مہدی کیا وقت رہ گیا ہے آپ کے خیال میں، جو حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہمارا لیے کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں؟ دیکھیے، ایک تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ دھڑکا رہے کہ شاید کل ظہور ہو جائے گا، ہر وقت انتظار اس چیز کا نام ہے کہ کسی کو آنا ہے۔ مثلاً گھر میں آپ نے کسی کے لیے دعوت تیار کی ہے، کھانا تیار کیا ہے، اور اس کو آپ نے وقت دیا ہے کہ کل آپ کا 2 بجے میرے ساتھ لنچ ہے، یا رات کو 8-9 بجے ڈنر ہے، ٹائم آپ نے دے دیا 2 بجے، تو اب وہ جو انتظار کی کیفیت ہے، سب چیز تیار ہے، ٹیبل سجی ہوئی ہے، اس انتظار کی کیفیت میں رہو، اس انتظار کی کیفیت میں رہو۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بھی مایوسی پیدا نہیں ہونی چاہیے، جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، بالکل اظہر من الشمس سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اتنا ڈیلے ہو جائے گا، اتنا ڈیلے ہو جائے گا، مومنین کا امتحان ہوگا یہ، کہ مومنین ہی میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی پردہ غیب میں نہیں ہے، اگر آنا ہوتا تو اب تک تو آ چکے ہو، تو اتنا ظلم بڑھ چکا ہے۔ تو ایک کیفیت یہ بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلے نہ ہو سکتا ہے کل ہو جائے، یہ ایک دھڑکا رکھا ہے تاکہ تم تیار رہو کہ آنے والا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ بھئی ابھی تو 100 سال ہیں، ابھی تو 500 سال ہیں، اطمینان سے رہو، جو چاہے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے کل آ جائے، اور ہو سکتا ہے اتنا طویل ہو جائے کہ تم یہ کہو کہ اب کوئی نہیں آنے والا۔ پھر اس میں کچھ نشانیاں، سب سے بڑی یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو بہت ہی قریب بتائی گئی ہے کہ مومنوں کے لیے یہ کہا کہ تمہارے لیے حج کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ایک تو اس کا بھی انتظار کرنا ہے کہ حج کے راستے بند ہو جائیں گے، یا حج مفقود ہو جائے گا، یا حج موقوف ہو جائے گا، یا نہیں ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ بہر طور اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ہے۔ اور بے انتہا نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ نشانیاں حتمی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو شاید نہ ہوں، اس کے بغیر بھی ہو جائے۔ تو اس لیے کہا کہ نشانیوں کا انتظار نہیں کرنا، ہو سکتا ہے بغیر نشانی آئے وہ ظہور ہو جائے، اللہ ہے، اللہ کی مرضی، جب چاہے اذن ظہور دے دے امام کو کہ بھائی اب ظہور کرو، تو اللہ کو اختیار ہے نا، وہ اذن دے گا، وہ حکم دے گا۔ پھر ایک بات جو سب سے اہم ترین ہے، وہ جو بچے کو معلوم ہے، اور وہ حدیث ہے، خود رسول کی بھی حدیث ہے، اور ہر امام نے اس حدیث کو دہرایا ہے کہ ہمارا قائم جب دنیا میں آئے گا تو اس طرح دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قدر پراگندہ حالات ہو جائیں گے، اس قدر دہشت ناک حالات ہو جائیں گے کہ دنیا کے ہر ملک میں اس وقت دنیا کے جن ممالک میں امن ہے، سکون ہے، عدل ہے، انصاف ہے، وہاں پر بھی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ وہ ظلم اور جور سے بھر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی تو دیکھیں نا آپ کے یہاں کے معاشرے میں بہر طور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اتنا داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عدل نہ ہو،
عدل اور ظلم کا تعلق ہے نا آپس میں. تو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں یہ سرزمین انگلستان کی سرزمین ہو گئی, امریکہ ہو گیا, جہاں بھی ہو گیا, کم از کم ایک بات ہے کہ عدل کی فراہمی جو ہے وہ آسان ہے. انسانوں کو, اپنی رعایا کو کم از کم وہ عدل فراہم کر رہے ہیں, عدالت کا نظام اچھا ہے. اور مولا کائنات نے یہی کہا تھا کہ مملکتیں جو ہیں وہ کفر سے تو چل جاتی ہیں, ظلم سے نہیں چلتی, ظلم سے نہیں چلے گی. عوام پر ظلم کرو گے تو اللہ فوراً تمہاری گرفت کر لے گا, اور عوام کو سہولیات دو گے, عوام الناس کو, انسانوں کو سہولیات دو گے, ان کو عدل دو گے, تو اللہ پرولونگ کر دیتا ہے, پھر بڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو انسان فائدہ اٹھا رہا ہے نا. آپ دیکھیں مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہے یہاں ان ممالک میں, امریکہ میں, کہاں مغربی ممالک میں مسلمان کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیسے اللہ کی قدرت جوش میں آ جائے گی؟ سبحان بھائی کلمہ گو فائدہ اٹھا رہے ہیں, عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے, عاشورے کا جلوس نکلتا ہے, چیلم کا جلوس نکلتا ہے. آپ کو اپنی عقائد کا اظہار کرنے کی آزادی ہے, جو آپ کو وہاں آزادی نہیں ہے. یہاں کون جلوس بند کر رہا ہے آپ کا؟ اسلامی ملک میں جلوس بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. اسلامی ملک میں مجلس عزائے حسین فوج کی نگرانی میں ہو رہی ہے. اسلامی ملک میں رسول کا تذکرہ پولیس کی نگرانی میں ہو رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ ابھی میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں, جو یہاں جہاں اچھے پڑھتا ہوں بیرون الممالک, نہ کوئی پولیس ہے نہ فوج ہے, آرام سے ذکر ہو رہا ہے. تو کم از کم یہ تو سمجھو نا کہ اتنا تو عدل دیا ہوا ہے لوگوں کو ان ممالک نے. تو جب تک عدل چل رہا ہے تب تک ان کی رسی ڈھیلی ہے, اللہ گرفت نہیں کرے گا. جس دن ظلم آ جائے گا تو ظلم آئے گا, اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ظلم و جور سے بھر جائے گی پوری دنیا. تو کبھی تو ظلم آئے گا, کبھی تو یہاں پر بھی ظلم ہوگا, اور وہ وقت ہوگا کہ جب ظہور امام کا وقت ہوگا. اس ظلم میں یہ ہے کہ کیریکٹر لیس لوگ بھی سامنے آ جائیں گے, فحاشی بڑھ جائے گی, عرانی بڑھ جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور پھر میں پلٹ کے اسی پر آؤں گا اور بات ختم کر دوں گا کہ دھڑکا رہے کہ ہو سکتا ہے کل ظہور ہو جائے, ہو سکتا ہے شام کو ظہور ہو جائے, ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں اور کال آ جائے امام کی کہ میں آ گیا ہوں, آ جاؤ میرے چاہنے والوں. کال آئے گی نا امام کی, باقاعدہ آواز آئے گی, آ جاؤ میرے سپاہی کہاں ہیں, میں آ چکا ہوں کعبے میں. تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے, ایک سپاہی کی حیثیت سے تیار رہنا چاہیے. نہ معلوم سپاہی سالار ہمارا, نہ معلوم ہماری فوج کا امیر, نہ معلوم ہمارا علامہ جو ہے کب ہمیں آواز دے لے, اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. سبحان ماشاء اللہ جناب. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرش غم. جناب ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب جو ہیں, ان کی علمی گفتگو سے ہم سب فیضیاب ہوئے. بہت ماشاءاللہ بہت ہی پر اثر باتیں ہوئیں, اور امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ناظرین ذمہ داری والی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے, اسپیشلی یورپ میں, مغربی ممالک جتنے بھی, ہم سب کے اوپر جو ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے ہمارے خدا کی طرف سے, ہمارے رسول کی طرف سے, اہل بیت کی طرف سے, کہ ہمیں اس کا پرچار کرنا ہے. اہل بیت اطہار کی جو ٹیچنگز ہیں, جو ان کی تعلیمات ہیں, اس کا پرچار کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ اپنے مسلمان لوگوں میں, بلکہ اس کے علاوہ جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ان کو بتایا جائے کہ مسلمان کیا ہیں, رسول خدا اور رسول اور اہل بیت کی تعلیمات جو ہیں. جیسے کہ محبان اہل بیت ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس دفعہ قبلہ صاحب مانچسٹر میں اس کی جتنی بھی اسٹریٹس تھیں اس کے اوپر بینرز تھے جس میں تمام سینگ امام کی اظہار جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی. اس کے علاوہ جو جتنے بھی فیمس پرسنالٹی, گاندھی اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے دنیا کے لوگ ہیں, انہوں نے جو امام حسین کے بارے میں جو ان کی وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے کیا. بسز کے اوپر جو ہے وہ بینرز تھے, وہ بھی جو ہے وہ ہمارے جو پہلے 10 دن کے جو محرم تھا اس میں جو ہے وہ بسز چلیں, اور بہت سارے لوگوں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے ایک طریقے سے اویئرنیس کمپین ہے یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے جس کی. تو کام بہرحال ہو رہا ہے, مگر یہ ہے کہ بہرحال, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے جو ہیں مسلمان جتنے بھی بشمول اہل سنت اہل تشیع وہ سب مل کے اس کام کے اندر ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں, تاکہ یہ پیغام جلد سے جلد اور پوری دنیا میں گوشے گوشے میں عام ہو. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے بہت ہی مصروف ترین وقت سے آپ نے وقت نکالا, اور میں چاہوں گا کہ الوداعی جملے اور ہمارے لیے دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم انت المحمود بحق محمد وانت العلی الاعلی بحق علی وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ
وأنت المحسن بحق الحسن وأنت قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم زدنا في قلوبنا محبة الحسين فجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وادخل الجنة من باب الحسين برحمتك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بار اللہ تجھے واسطہ ہے، تیری عزت و جبروت کا تجھے واسطہ ہے پروردگار، تیری عزت و جلال کا تجھے واسطہ ہے پروردگار. جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں بتصدق آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار. جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں بحق بیمار کربلا سب کو شفاء عاجل صحت کاملہ عطا فرما پروردگار. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما پروردگار. ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار. ہم سب میں پوری امت مسلمہ میں شیعہ اور سنی میں اتحاد اتفاق یگانگت پیدا فرما پروردگار. شیعہ اور سنیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیں اور ان سے نبرد آزما ہونے کی ان میں طاقت و قوت عطا فرما پروردگار. واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تجھے، تیرے عزت و جبروت کا تجھے واسطہ ہے پروردگار. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو امام کے انصار ایوان و سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.